اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو ہی پسند فرماتا ہے، اور پاکیزہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو خود کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسے گناہوں کے بارے میں بتائیں گے جس گناہ میں ہمارے بہت سے مسلمان مبتلا ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ قبر میں ان دو گناہوں کی وجہ سے عذاب سب سے زیادہ ہوگا، اور جس کو ہم لوگ گناہ تصور ہی نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کا گڑھا ہے، اور اگر کسی نے قبر میں کامیابی حاصل کی تو اس سے آگے کا معاملہ انتہائی آسان ہے، اور اگر کوئی مسلمان قبر کے اندر ناکام ہوا تو آگے حشر میں انتہائی ذلت اور رسوائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ یا مدینہ کے ایک قبرستان میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے دو ایسے لوگوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ ان کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑی گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک شخص کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرے شخص کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ منگوائی اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ان دونوں کی قبروں پہ رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے جب تک یہ شاخ خشک نہ ہو جائے تب تک اللہ تعالیٰ ان کی قبر سے عذاب ہٹا دے۔ پیارے دوستو، ہمارے معاشرے کے بہت سے مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور جب وہ پیشاب کرتے ہیں تو اس سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اس سے ناپاک کر لیتے ہیں، اور یہی ناپاکی ان کے لیے قبر کا عذاب بنے گی۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر اکثر عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والے لوگوں پر ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے اندازہ لگائے کہ اکثر لوگوں کو قبر کے اندر عذاب صرف اس لیے دیا جائے گا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، اور ذرا اس بات کی طرف دھیان بھی ڈالے کہ بہت سے مسلمان اس کام کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور اسی وجہ سے بہت سے مسلمان ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اور دوسرا بڑا گناہ چغل خوری کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے بندوں میں سے سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے اور دو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں چغل خوری جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا فرمائے۔ آمین۔